بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد اقدس کا مفہوم ہے جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ جل مجدہ الکریم اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ۔ اس کی ایک آواز کر دیجئے گا، ایک سادہ آواز کر دیں۔ ماشاء اللہ تعالی انجمن ثنائے محمد کے زیر اہتمام محفل میلاد اقدس ہے۔ حضرت والا مرتبت پیر طریقت حامی شریعت گلستان حضور پر نور سرکار سیدنا گنج شکر والا مرتبت عالی جا حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی دامہ اقبالہ کے زیر سیادت ہم موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اور اس کا جو وجود ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے جسم کے اندر جو کمالات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ سب کا سب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم اس گمان، اس سوچ اور اس وہم میں ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ بنایا بھی خوبصورت ہے اور بنایا بھی بے مقصد نہیں ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی تو ملی ہی زندگی کے خالق کی بندگی کے لیے ہے، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس پورے وجود میں جس نعمت کو بھی دیکھیے اللہ رب العزت سورہ رحمان میں مختلف نعمتیں ذکر کر کے بار بار فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اے انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور قرآن کریم میں اس مہربان نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، دیکھیے یہ آیت مبارکہ کم و بیش 1500 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس دور اور آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا بڑا فرق ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہر چیز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ان گنت آلے اور مشینیں بن چکی ہیں، لیکن آج بھی وہ چیلنج اسی حالت پر قائم ہے کہ مالک فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اس قدر اس مہربان جل مجدہ الکریم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور جس سے میں نے کہا آیت پڑھی کہ پہلے انسان کو خوبصورت ساخت پہ بنایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ اسی طرح جہاں وہ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے اس نے ساتھ ایک مقام پہ فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وجود کی جس نعمت کو بھی دیکھ لیں اور اس نعمت کے بارے میں گفتگو شروع کر دیں تو آپ یقین مانیے کئی راتیں گزر جائیں اور پھر بھی بندہ اپنی عقل اور علم کے اعتبار سے بات کر سکتا ہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ یہ تمہید تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن کب تک ہم قرآن نہ پڑھیں گے اور کب تک ہم قرآن نہ سیکھیں گے؟ اس پورے وجود کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا نام ہے زبان۔ کیا نعمت کا نام لیا بھائی صاحب؟ ماشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا یہ گاڑیوں کا شور بیچ میں آ جاتا ہے،
لیکن آپ توجہ ڈبل کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ زبان، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت اس قدر شان و شوکت کی محفلیں بھی نہیں ہوتی تھی، عموماً مسجدوں کے اندر ہی سادہ سے ماحول میں محفلیں ہوتی تھیں۔ تو اس وقت ہمارے ثناخواں حضرات نعتیہ کلام پڑھتے تو ایک شعر اس دور کا آج بھی یاد ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ بڑا ہی سادہ اور بڑا ہی اہم سبق ایک اس پنجابی نعتیہ کلام میں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا انداز عشق ہے۔ وہ کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اچھا، یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان میں رب نے ہڈی نہیں رکھی، لیکن اس کو ہڈیاں توڑوانے کی طاقت حاصل ضرور ہے۔ زبان یہ ان گنت نیکیاں اور خیر سمیٹنے کا ذریعہ بھی ہے، اور ان گنت گناہ اور ان گنت شر و فساد جمع کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بنیادی وہ کہتے ہیں نا جی 100 گلاں دی ایک گل، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سامت نجا، جو چپ رہ گیا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ اور اس کو ہمارے دانا حضرات یوں کہتے ہیں کہ ایک چپ 100 سکھ۔ اس زبان سے جھوٹ کی صورت میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے اس قدر بری سمیل نکلتی ہے کہ ان فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو کرامن کاتبین موجود ہیں۔ اچھا، جھوٹ مذاق مخول میں بولا جائے تب بھی گناہ ہے، اور جھوٹ سنجیدگی میں بولا جائے تب بھی گناہ ہے۔ عام معاملات میں بولا جائے یا کاروباری معاملات میں بولا جائے، جھوٹ تب بھی گناہ ہی ہے۔ سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، مال بیچتے وقت قسمیں نہ کھایا کرو، یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ آج ہر دوسرا تیسرا گھر رزق کی کمی کے شکووں میں مبتلا ہے کہ جناب پہلے تو ایک جنا کماندہ سی، ہون تے کئی سارے کماندے لیکن پوری نہیں پیندی۔ جہاں اور ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک قول نقل کیا کہ جھوٹ گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ اچھا، مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو بلا رہے تھے، انہوں نے مٹھی بند کی ہوئی تھی، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں تینوں چیزی دواں، مٹھی بند کی ہوئی ہے۔ تو وہ بچہ چل کر آیا تو انہوں نے مٹھی کھولی تو اس میں کھجور تھی۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ مطلب اس طرح بھی جھوٹا اشارہ بچے کو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سچائی کی یہ تلقین ہے اور جھوٹ سے بچنے کی یہ ترغیب ہے جو حضور علیہ السلام نے دی۔ اس زبان سے دوسرا بہت بڑا گناہ جو کہ اب بڑا عام ہے وہ ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی مثال دی کہ اگر ہم تھوڑا غور کریں نا، اور ویسے بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایمان والے جب قرآن سنتے ہیں، یہ مفہومی ترجمہ پیش کرتا ہوں، جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں، خوف خدا میں جھک جاتے ہیں اور عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زبان کے لیے فرمایا ہے، غیبت کے لیے، کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اچھا، اب اس میں کس قدر سختی ہے؟ ایک تو
انسان کا گوشت، نمبر 2 انسان بھی مردہ، اور نمبر 3 ہو بھی اپنا بھائی۔ سمجھ آئیے جی بات کی؟ ہو بھی مردہ، ہو بھی انسان، اور اوپر سے ہو بھی اپنا بھائی، اس سے تشبیہ دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بعض عورتیں خدمت انور میں حاضر ہوئی اور کہا ہمارا روزہ ہے۔ فرما نہیں، تم تو روزہ توڑ چکی ہو۔ عرض کی ہم نے تو حضور ایسا عمل نہیں کیا۔ فرما تم نے غیبت نہیں کی؟ عرض کی تو فرما غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو لہٰذا اس زبان سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ اس صورت میں کمایا جائے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسے دے کانڈ پیچھے او گل کرنی کہ جیڑی او دے سامنے کریے تے انہوں بری لگے، اس نو غیبت آخدے ہیں۔ آئی سمجھ جناب؟ من پتہ ہے میں داندلے آلے آلے نہ گل کرتا پیا کہ اپنے ذمہ عادت پا لئیے کہ رکھیاں گلہ کرنی ہیں توڑے نال۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو، اور حضرت خواجہ صاحب کی نظر یہ بات ہے، صوفیہ فرماتے ہیں غیبت سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ جیڑا بندہ کول موجود نہیں ہو دی گل ہی نہ چھیڑو۔ جو موجود نہیں ہے نا، مطلب 4-5 لوگ ہم بیٹھے ہیں، انہیں کہا جیڑا نہیں، ہاں اس کی خیر کا کوئی پہلو ہے تو وہ بیان کر لیا جائے، وگرنہ تذکرہ نہ چھوڑو تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ اس زبان سے ایک اور برائی ہے اور وہ ہے گالی، اور گالی تو اب عام ہو چکی ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے، صدیاں پہلے، پچھلی کتابوں میں جو حضور کی صفتیں لکھی تھیں ان میں سے ایک وصف یہ تھا کہ فحش سے یعنی کہ گالی گلوچ سے میرے محبوب کی زبان پاک ہوگی۔ تھوڑی آواز آئی ہے جناب، تھوڑی آواز آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ وصف بیان ہوا کہ حضور کی زبان حق ترجمان فحش سے پاک ہوگی، اور دوسری خوبی ہمارے سرکار کی پچھلی کتابوں میں یہ لکھی تھی کہ وہ بازاروں میں شور نہیں کریں گے، جس طرح لوگ چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں۔ میرا حبیب تو میٹھے بول بولے گا، ایسے میٹھے بول جو کانوں میں رس گھول دیتے ہیں اور دل کی گرہیں کھول دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سارے کو پوچھ بھی لئیے کہ دا جواب دیو، اور نہیں بھی پوچھ سکتے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سوال توجہ سے سن لیجئے گا۔ کتنی قتل و غارت گری، کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ اے میں ٹریا جاندہ سی تے اے نے مینوں گال کڈی ہے، ایک گال نہ کڑ دا تے پھر میں نو کچھ نہیں سی آکھنا، انہیں گال کڈی تے میری غیرت جاگ پئی تے میں پھیر کڈ ماریا، یا میں سوٹا مار دیتا، ڈانگ مار دیتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سنتے ہیں آپ کبھی؟ ذرا جلدی جلدی بولیں گے، سنتے ہیں نا؟ دوسری طرف میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، چائے کے کھوکے پر، فاسٹ فوڈ کے ٹیبل پر، ہوٹلوں پر، چائے کے اسٹیشنوں پر دوست یار بیلی راتوں کو بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ممکن ہے کہ ایسا آپ کو ذاتی طور پہ ایسا تجربہ ہوا ہو، وگرنہ آپ نے سنا ہو کہ مذاق میں دوست یار ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ انجوائمنٹ۔ وہ کیا ہے؟ وہ مذاق ہے۔ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ کسی ماتڑ غریب نے گالی نکال دی تو اس کا حل تو گولی ہے، پر وہ کیڑا سجن ہے جیڑا ساڈا سجن ہو کے کر دیاں عزتاں نو گالاں کڈے؟ جبکہ ہمارے اس خطے کا کلچر بھی یہ تھا کہ بڑے کہتے تھے کہ ماما بھی سانجیاں ہوندیاں، تیاں بھی سانجیاں ہوندیاں تے پیڑاں بھی سانجیاں ہوندیاں۔ لہٰذا ایک روایت ہے کہ جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، معاذ اللہ، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کتے کی طرح ہوگا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اس سے معاذ اللہ گالی گلوچ کر کے یہ نقصان بھی جمع ہو جاتا ہے۔ کرواتی کون ہے؟ زبان۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھ رہی، اے سامنے والے پاسے والے بھی جناب، اے میرے آڈر توجہ۔ کرواتی کون ہے؟ زبان۔
غیبت بھی اسی میں، جھوٹ بھی اسی میں، چگلی بھی اسی میں، اور گالی گلوچ بھی اسی کے اندر ہے، اور بھی اس کی بے شمار خرابیاں ہیں۔ اچھا، یہ ایک تو ہے کسی سے گالی سن کے لڑائی کی، ایک یہ ہے کہ خود گالی دے کے مار کھائی۔ روایت میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارا وجود اس زبان کے منت ترلے کرتا ہے کہ پلیے لو کے تیری بڑی مہربانی سدھی رمی۔ یہ میں روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ پورا وجود زبان سے ریکویسٹ کرتا ہے صبح کو، خدا کا واسطہ ہے تو سیدھی رہنا، اگر تو خراب ہوئی نا تو تے منہ وچ رہنا ہے، تینوں کچھ نہیں ہونا۔ ڈانگ سوٹا کتھی ہونا ہے جناب؟ وہ کسی دے موڈے لگ گیا، کو لک چ لگ گیا، کو سر چ لگ گیا۔ ہاں، اگر تو اچھی رہے گی تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ پورے وجود کو ملے گا، پورے وجود کو حاصل ہوگا۔ اس زبان سے ہم خیر کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ ساگر بھائی درود شریف کے بارے میں اور دربار عالیہ فرید پور شریف سے جو درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، ایک تو جو اہل طریقت ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیر خانے سے ملے ہوئے وظائف میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ بالخصوص جو شجرہ ہوتا ہے نا، شجرہ طریقت، جس طرح مشائخ نے فرمایا ہے اس طریقے پر شجرہ روز کی بنیاد پر پڑھنا چاہیے۔ آپ کے پاس شجرہ چابی ہوتا ہے تے روڑا پایا ہوندا ہے تے پھر کوئی عقل مندی کان کھچ کے آندا ہے بھی اینو لا تے تالا کھول تے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو چابی پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ بوا نہیں کھولدا، میاں جی بوا تے چابی لایا کھلنا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ تھوڑی چشتیاں والی آواز کوئی نہیں، جلدی سمجھ آئیے؟ وظائف سے اچھا، پھر فیس بک تے وظیفے لب دن، یوٹیوب پہ وظیفے لب دن۔ ہمارے پاس بھی سوالات کی صورت میں کلپ آتے رہتے ہیں، ہن تے جناب بابے لائیو تویز لکھ لکھ کے سکھاندے تے او حضور ایک کہندے نے کہ اخے اینو لائک بھی کرنا ہے تے شیئر بھی کرنا ہے، اونوں دی اجازت ہے۔ مطلب یہ بھی تسی اس روڑے نو پہ جاؤ تے سانو یوٹیوب والیاں کو پیسے لب جان، انج تے رہے ہوئے بیٹھے ہو تے جے سائیاں خصماں کو شاید دیتی ہے تو اونوں تے استعمال کرو نا۔ یہ کس قدر نالائکی ہے اور کس قدر جہالت ہے اور برکت سے محرومی ہے۔ حضور پر نور سرکار سیدنا نظام الحق والدین، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ، آپ کے ملفوظات عالیہ میں ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے تذکرہ فرمایا حضور نظام پاک سرکار نے کہ وہ جو خواب میں دیکھتے تھے نا وہ حقیقت ہوتی تھی۔ انہوں نے خواب میں ایک شخصیت کو کے بارے میں دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب وہ انہوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، جس کے اندر ہفتوں لگ گئے اور بالآخر وہ ان کے علاقے میں پہنچ گئے۔ جس بابے کو خواب میں فوت ہوتے دیکھا یا فوت ہونے کی خبر سنی تھی، وہ بابا اپنے علاقے میں زندہ مل گیا۔ ایس گل دی سمجھ آئی؟ آ جاندے ٹرالے انہاں دا میں کی کراں؟ ٹرالے والی آواز تے بھی دھیان رکھنا ہے تے ادھر والی تے بہتا رکھنا ہے، ٹھیک ہے میاں؟ میں نے کیا بتایا، حضور نظام پاک فرماتے ہیں وہ بزرگ خواب میں جو دیکھتے تھے وہی حقیقت میں ہوتا تھا۔ کسی بزرگ کی وفات کی خبر انہوں نے سنی، اگلے دن تلاش شروع کر دی، ہفتوں بعد ان کے علاقے میں پہنچے، لیکن وہ بزرگ زندہ تھے۔ بزرگ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا، خواب کے معاملے میں میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ملاقات ہوئی اور انہوں نے پھر اپنا سوال رکھ ہی دیا کہ میاں جی میرا کبھی خواب جھوٹا نہیں ہویا، میں تہاڈی خبر فوتگی دی سنی ہے تے تسی زندہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے خواب جو دیکھا ہے وہ بالکل صحیح دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا جس دن تو نے خواب دیکھا تھا اس دن میرا وظیفہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ جو رود کے ورد وظائف پڑھے جاتے ہیں نا، اس دن وہ چھوٹ گیا تھا۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ طالب سے مرید سے جس دن وظیفہ چھوٹ جائے وہ اس کی موت کا دن ہوتا ہے۔ اس کر کے میاں جی چنگی جگہ جوڑ گئے ہو تو شجرے والے پاسے ہو، اور جو جیسے ساگر بھائی درود شریف بتا رہے تھے،
جو آپ کو تلقین ہوئے اوراد و وظائف، مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سلسلے کے وظائف اور ورد کو کبھی ترک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے درود شریف کی فضیلت میں بات کی، اسی زبان کو اگر حضور کے ذکر میں استعمال کر لیا جائے، بس اسی پوائنٹ پر ہماری باقی گفتگو ہوگی۔ اس زبان سے جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چگلی بھی ہے، گالی بھی ہے، فضول باتیں بھی ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو روحانی اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے، امام محمد غزالی بھی پہلے فلسفے کے ماہر تھے، پھر انہوں نے تصوف کی کتابیں پڑھی تو دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اور پھر انہوں نے ہر شے چھوڑ کر تنہائی کو اختیار کر لیا۔ امام غزالی علیہ رحمت کی روحانی امراض پر جو بہترین کتاب ہے وہ احیاء العلوم ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے گالاں کڑ کے پیڑیاں گلاں کر کے رب دے فرشتیاں نو تکلیف کیوں دیندے ہو کہ جو تم منہ سے نکالتے ہو ان دونوں کو لکھنا پڑتا ہے۔ اچھی بات کہو گے تو یہ لکھے گا، بری بات کہو گے تو بائیں طرف والا لکھے گا۔ فرماتے ہیں یہی بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ تیری وجہ سے رب کے ڈیوٹی والے کو تکلیف ہو۔ ایک بات، اور اس سے اگلی بات اور زیادہ ہلا دینے والی ہے۔ فرمایا اسی پر بس نہیں، یہ ورقے قیامت کے دن تمہیں پکڑا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ انہیں پڑھ کے رب کے دربار میں سنا۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ زبان سے جو گند بولا ہے وہ بھی تمہیں محشر کے میدان میں پڑھ کے سنانا پڑے گا، سخت دن کے اندر۔ اس لیے اس زبان سے ذکر جانا کیا جائے۔ گھٹ گئی آواز، ہوں تو تھوڑا سبحان اللہ کہنا ٹائم آیا تو تسی تھڑک گئے ہو۔ اس زبان سے مصطفیٰ جان رحمت، شفیع امت، قاسم ہر نعمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک، جس کی ایک صورت یہ محفل میلاد ہے، اور ماشاءاللہ تعالی فرید پور شریف کا یہ حسن میں سال ہر سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کا جو بہترین عطیہ اور تحفہ ہے متوسلین کے لیے، وہ جگہ جگہ جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں مہینے کی قید بھی کوئی نہیں، یہ 12 مہینے جاری ہے۔ سبحان اللہ، میلاد شریف بالکل بے شک فرید پور شریف کے تحت 12 مہینے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ صاحب کو سلامت رکھے، آمین آمین اور یہ سلسلہ خیر و برکت اسی طرح قائم و دائم رہے۔ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ اس سے سرکار کا ذکر کیا جائے، اور حضور کے ذکر کی حسین اور حسین تر صورت نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور نہ لگایا، نعرہ تکبیر، اپٹھے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ اس زبان سے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ درود شریف کیا ہے؟ حضور کے ذکر کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اہل محبت اپنے انداز میں کہتے، انہوں نے کہا یہ جو درود تاج ہے ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ کسی نے کسی عاشق سے پوچھا کہ تو ہر وقت کس کی یاد میں رہتا ہے، وہ دا نام تے دس، تو اس نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ انہوں نے کہا جی میں نے نام پوچھا، اس نے کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور۔ کرتے 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 عاشق کے علم کے مطابق القابات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ایک کوئی حدیث لکھنے لگے تو سرکار کا نام لکھنا تھا، تو انہوں نے القابات لکھنا شروع کر دیے، تقریباً 10 سے 12 صفحے القابات کے ہی ہو گئے۔ وہ خواجہ صاحب الگ سے اتنا رسالہ چھپا ہے، اس کا نام بھی کسی نے بڑا پیارا رکھا ہے، عشق ہی عشق۔ اچھا لکھ مسئلہ بیٹھے تو القابات شریفہ لکھ دے 10 سے 12 صفحے ہو گئے، اور پھر توجہ گئی کہ میں مسئلہ لکھنے لگا تھا، حضور کا فرمان لکھنا ہے، اور محبوب کے نام کے القابات شریفہ ہی ختم نہیں ہوئے، لہذا درود کیا ہے؟
حضور کا ذکر۔ درود کیا ہے؟ ذکر جانا میں مستغرق رہنا۔ درود کیا ہے؟ اس زبان کا صحیح مصرف۔ درود کیا ہے؟ اس زبان کی طہارت و پاکیزگی کا سبب۔ پہلی حدیث سننا اور توجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا درود پاک پڑھنا، یعنی یہ جو تم درود پڑھتے ہو، اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ دیکھیں یہ جو میں نے حدیث شریف سنائی، ضروری نہیں کہ میرے ہر بھائی کو اس کی اہمیت معلوم ہو گئی ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اگر دل پاک ہو گیا نا تو یہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ ٹھیک ہو جائے رعایا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو رعایا کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ درود پاک کی برکتوں میں سے بڑی برکت یہ ہے کہ سرکار فرماتے تم درود پڑھو تمہارے دلوں کو پاکیزگی نصیب ہو جائے گی، اور جب دل پاک ہوگا تو پھر اس میں برے خیال نہیں آئیں گے۔ جب دل پاک ہوگا تو اس میں غلاظت کے تصورات نہیں آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، انہیں راست کر خدایا میں انہیں شفیع لایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ تو دل کی پاکیزگی ملتی ہے۔ نمبر 2، جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری حدیث سنا رہا ہوں، قیامت والے دن ساڈے بہتے نیڑے اونے ہونا ہے جو دنیا میں ہم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ ابھی خواجہ صاحب گاڑی سے اترے، میں اس وقت سامنے گاڑی میں بیٹھا تھا، تو ظاہری بات ہے آپ اس آستانہ عالیہ سے وابستہ ہیں، مرید ہیں، اور ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ کا قرب حاصل کرے، اور مرید کی کوشش بھی یہی رہنی چاہیے۔ اچھا نیڑے ہون دی کوشش ہوندی تے نیڑے کلا تصویر واسطے ہی نہ ہویا کرو، پکیاں ہی ہو جانا چاہیے۔ کیا سمجھ آئیے جی؟ ایک سید صاحب تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ان کی زبان سے ایک بات سنی تھی، آزاد کشمیر میں، ہند کے وہ بزرگ ہیں، اب بھی حیات ہیں، اور وہ گیلانی سادات ہیں، حضور پر نور سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد سے۔ تو ایک بندے نے ان سے حضور ہاتھ ملایا تو انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا، میں بڑا حیران ہوا، اور فرمانے لگے کہ دل ملاتے نہیں ہو ہاتھ ملاتے ہو۔ کیا سمجھ آئیے؟ رولا دل ملن دا ہے، ہاتھ تے کدھرے بھی مل سکتے ہیں۔ کئی بندے ہاتھ ملا کے بھی ہاتھ کر جاندے ہیں، پر جنہ دے دل رل جان نا ہر شے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقط تصویر میں ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹوں کے تصور میں بھی نزدیک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن کہ جدو نہ ماں نے نیڑے لانا ہے، اے ہن نیاڑیاں نو پیسے دے کے نہ گلے جے جی، بس اللہ انہاں بچیاں نو سلامت رکھے اور نیک صالح بنائے، اپنے ماں باپ لی دو نہ جانا واسطے نیک نامی دا سبب۔ انہوں نے روکو گے بھی نہ بھی تھی یکدم رکھ دو تو انہوں نے شوق ہے بھی کلے سٹنا ہے۔ تو میرے سامنے ٹائم بھی ہے تو میں چاہنا بھی تسی اکھا چکھا پا کے دو گلاں سیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو میری ذات پہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ کتنا بڑا اعلان ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے، کیا دشوار گزار گھاٹیاں ہیں؟ پہلی تو پیاس ہے، ننگے وجود ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، دوست یار سجن ویلیوں کی بے رخی ہے، خدائے قہار غضب پر ہے، پھر نیکیوں، پھر میزان ہے جہاں پورا پورا تول تلے گا، پھر پل صراط ہے جو سب سے اوکھا پینڈا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز ہے۔ کریم فرماتے ہیں ان دشوار گزار مرحلوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو میری ذات پہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ چوتھی حدیث پاک 4 یاروں کی نسبت سے، جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حوض کوثر پر بڑے گروہ آئیں گے، اور آقا نے یہ بھی بتایا کہ اس کا پانی نہایت دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یعنی شہد سے زیادہ لذت میں میٹھا ہے۔ کسی وقت ذہن میں حضور یہ خیال آتا ہے کہ شاید نہ لو اور طریقہ میٹھا ہو جائے،
زیادہ میٹھا بھی نہیں کہا ہوتا، یعنی شہد میں بھی وہ لذت نہیں جو حوض کوثر کے جام کے اندر لذت ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس حوض کوثر پر جو پیالے نا کٹورے جن میں وہ جام بھر کے پلائے جائیں گے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اور فرمایا جڑا ایک باری ایک گھٹ پی لیسی نا، انہوں پورے قیامت دے دیاڑے پیاس نہیں لگے گی، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ حضرت سید نظمی میاں ہے مارہرہ شریف کے سید، ان کا شعر تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ساگر بھائی بھی شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے جی، اس کا معنی یہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب حضور قیامت والے دن اپنے گورے گورے ہاتھوں سے مجھے جام عطا کریں گے نا، تو میں عرض کروں گا حضور تھوڑے سے لب لگا کے عطا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے بھائی، وہ آل رسول ہیں، وہ ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں جی، نانا پاک کو کہنا نا جی، کہا جی میں عرض کروں گا حضور اپنے لب مبارک لگا کر عطا فرمائیں، تو فرمایا جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کوثر کے لیے میرے سرکار فرماتے علیہ السلام کہ بڑے بڑے گروہ، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے قافلے حوض کوثر پر آئیں گے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی چشمہ، کوئی دریا، کوئی سمندر، کوئی سبیل، کوئی نلکا نال ٹوٹی، کوئی ٹینکی، کوئی اور پانی کا ذریعہ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی ہوگا، وہ حوض کوثر ہے۔ اچھا، حوض کوثر جنت میں ہے، محبوب کے لیے، محبوب کے غلاموں پہ کرم کرتے ہوئے اسے بھی لا میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں بڑی بڑی جماعتیں اور گروہ آئیں گی، پر میں درود شریف پڑھنے والوں کو دور سے ہی پہچان لوں گا کہ درود شریف پڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ درود پاک کی بات ہے۔ پڑھیں گے کس سے؟ اسی زبان سے کہ جس سے ہم نقصان بھی جمع کر سکتے ہیں اور اس کی بجائے ہم یہ خیر بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اور پانچتن پاک کی نسبت سے 5ویں عدد پر بات بھی آل اطہار کے شہزادے کی کریں۔ حضور سید السادات امام عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا امام زین العابدین پاک علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے، اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ 5 حدیثیں سنا دی، اب چھٹی سنو سلطان الہند غریب نواز کی چھٹی شریف کی نسبت سے ہے توجہ۔ میں دوڑے ویکھدا تسی ادھر کدھر ویندے پے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش ہے، تم پر اگر کوئی دکھ، تنگی، مصیبت یا پریشانی آ جائے، دکھ، تنگی، مصیبت یا پریشانی آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تم پر اگر کوئی دکھ، تنگی، مصیبت یا پریشانی آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو۔ تیسری بار کہنے لگا ہوں اس لیے کہ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ابھی آپ اتنے آمادہ نہیں ہیں۔ تم پر اگر کوئی دکھ، تنگی، مالک فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، تم پر اگر کوئی دکھ، تنگی، مصیبت یا پریشانی آ جائے تو ہماری ذات پہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ درود پاک عقدے یعنی پیچیدگیاں حل کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ دکھوں کی دوری کے لیے اتنا بڑا وظیفہ، لیکن حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں آپ جائیں جو وہاں متوسلین ہیں، مریدین ہیں، خواجہ صاحب فرمائیں کہ یہ وظیفہ میرے والد ماجد نے فرمایا تھا، تو آپ کے دل میں کتنی اہمیت ہوگی کہ جناب بڑے خواجہ صاحب کا بتایا وظیفہ بڑا تگڑا وظیفہ ہے۔ اور اگر یہ فرمائیں کہ یہ وظیفہ حضور پر نور چراغ چشت محبت انوار چشت سرکار فرید الحق والدین سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد فرمایا ہے، تو پھر شوق دا عالم کی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے نا؟
میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حضور خود فرماتے ہو جے تانوں رولیاں نے پھڑ لیا ہے تو ساڈے تے درود پڑھو. سبحان اللہ. واہ واہ. پریشانی آ گئی ہے, دکھ تنگی آئی ہے تو ہماری ذات پہ درود شریف پڑھو. اور اعلیٰ حضرت تو تصور ہی بڑا حسین دیتے ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ فرماتے ہیں عاشقوں کے لیے تو محبوب کا نام ہی بہت بڑی چیز ہوتا ہے. حضور کا تو نام ہی لے لو اور حضور یاد آ جائیں تو ویسے ہی غم بھول جاتے ہیں. لہذا میاں یہ حال عاملاں دے کول نہیں ہے. اے جڑے آپ دکھاں چ ترے پھردے ہیں نا, ایک اگلا دکھ کی ہے کہ کمائی کوئی نہیں, کہ وہ تو کالا بکرا پھر انہوں دے آنا ہے ککر تھلے بیٹھے ہوئے نہیں. سمجھائی کہ نہیں جناب؟ پھر گوشت کے وار کے تو انہاں کا قبرستان سٹ دینا ہے. صدقہ رکھیا امت دی غریباں واسطے, انہاں کا انہوں نہیں دینا, قبرستان سٹا. مرغی چرائے کے سٹ دیو, 7 آنڈے وارنے نے تے سویرے چھاتوں تے سٹ دین. گوانڈی بیچارہ روٹی نو ترسدا پیا ہے. تو پیسے تو پہلے ہی پاس نہیں ہیں, اوپر سے پھر کالا بکرا اور اس قسم کی چیزوں کے مسئلے میں پڑ گئے. آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا, وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے درود شریف کے حوالے سے رکھ دی, اور بعض آپ کے چند لمحے اور لینے لگا ہوں. پھر ہے اسی زبان سے ہم کلمہ طیبہ پڑھیں, اور تقریباً 4 سلسلوں کے اندر کلمہ شریف, 4 سلسلوں کے اندر سلسلہ نقشبندیہ, سہروردیہ, قادریہ, چشتیہ, پھر اس کی ذیلی شاخیں جتنی ہیں, تقریباً ہر سلسلے کے اندر مشایخ طریقت جو ہیں وہ کلمہ شریف کی تلقین کرتے ہیں. اور یہ اصل میں تلقین آئی کہاں سے ہے؟ یہ حدیث حضرت امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی نے نقل کی ہے. بڑے غور سے سماعت فرمائیں گے. ہے جی توجہ؟ توجہ ہے میاں؟ حجرہ عالیہ ہے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور کریم خود جلوہ گر ہیں, اور بارگاہ میں کون حاضر ہیں؟ باب ولایت امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. دھیان سے ذرا سنیے, مولا کائنات نے بارگاہ ناز میں عرض کی, حضور مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں, کوئی ورد تلقین فرمائیں کہ جسے میں پڑھا کروں. پوچھ مولا علی رہیں اور بارگاہ نبی پاک علیہ السلام کی ہے. وظیفے کا معیار کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات نے عرض کی حضور سر آنکھوں پر جو آپ نے فرمایا, اگلا جملہ قابل توجہ ہے, حضور جو تسا فرمایا سر اکھاں تے حضور پر ایک سارے ہی پڑھ دینے. یہ کلمہ شریف جو ہے سارے ہی پڑھ دینے. حضور میں تے کوئی خاص دسو. اب دیکھیں نا کتنی قرابت ہے, کتنی نزدیکی ہے, کتنا تعلق ہے, کتنی محبت ہے. ہر جہت سے مولا مرتضیٰ کا کتنا قرب ہے جان عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے. تو سرکار نے پھر فرما علی پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام. عرض کی حضور جو آپ نے فرمایا بسم اللہ, پر یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں. کریم نے تیسری بار بھی یہی فرمایا, اور ساتھ ہی فرما علی 7 زمینیں اور 7 آسمان. زمینیں کتنی اور آسمان کتنے؟ ان کو کہتے ہیں 14 طبق. ان کو کیا کہتے ہیں؟ 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں,
اور کلمہ طیبہ الگ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو فرما کلمہ شریف کا وزن زیادہ ہوگا، اس کا وزن زیادہ. اور حضور والا ہے. اسی باب میں امام عبد الوہاب شرانی نے یہ روایت کوٹ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا مجھے کوئی ورد بتا جو میں پڑھا کروں. فرما لا الہ الا اللہ پڑھا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا مالک یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں. فرما موسیٰ یہی پڑھا کر. عرض کی سارے ہی پڑھتے ہیں. فرما یہی پڑھا کر. اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ میرے کلیم اگر 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ شریف کا وزن بڑھ جائے گا. خاتم الحفاظ امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب شرح الصدور کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک بندے کی روح قبض کرنے آئے. حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ معاون فرشتے بھی ہوتے ہیں خدمت پر مامور. تو جب انہوں نے اس بندے کی روح قبض کی نا تو سر سے پاؤں تک اس کے وجود کا جائزہ لے رہے تھے اور ایسا نہیں جیسے کوئی بندہ کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو تو اسے مل نہ رہی ہو. یہ کیفیت تھی حضرت ملک الموت علیہ السلام کی. پھر انہوں نے اس کی زبان پلٹ کر دیکھی تو وائٹ کلر میں ہم اسے کہتے ہیں نوری انک کے ساتھ اس بندے کی زبان پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ملک الموت کی کیفیت وہ تھی کہ جدو بندہ کنی دیر کوئی شے لبے تے یکدم انہوں لب جائے. انہوں نے کہا اے گل ہے. معاونین نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا تھا جدی روح کڈن جاندے پہ ہو اسی انہوں بخش دیتا ہے. تو فرماتے ہیں میں روح قبض کرنے کے بعد معائنہ کر رہا تھا کہ کیڑے کام تو انہوں بخشیا ہے مینو کو نیکی نہ لبے. میں بڑا حیران ہوا کہ رب کا فرمان حق ہے. پھر وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخشا؟ اب اس کی زبان پلٹی ہے تو یہ کلمہ شریف ہے جو اس نے صدق سے پڑھا ہے اور اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے. الخواجہ صاحب کو سبق سنانے کی غرض سے آپ کی نظر یہ میں روایت کر رہا ہوں جی. وہ اس لیے کہ پھر اے میرے جڑے کلاس فیلو نے نہ جی ان روڑا پات بنا دینا جی نہ اس پاس سے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کلمہ میرا قلعہ ہے. بہت بڑی بات ہے. کلمہ میرا قلعہ ہے. حدیث پوری ہو گئی. آپ دسو ہے جڑا قلعے وچ آ جائے اور قلعہ بھی کہدا لاہور دا بادشاہی قلعہ نہیں ٹھیک ہے نا دہلی کا لال قلعہ بھی نہیں اور بھی جتنے مشہور بڑے بڑے قلعے ہیں اور بلکہ اب تو بنکر ہوتے ہیں بڑے بڑے. قلعہ بھی کس کا؟ رب کا. سبحان اللہ. حدیث میں فرمایا سویرے سویرے صدقہ دیتی کرو. صدقہ اوپر کی طرف جاتا ہے یعنی قبولیت کے مقام کی طرف. اگر تم پر کوئی بلا اترنے والی ہوئی نا تو صدقہ اس بلا کو کراس نہیں کرنے دیتا وہ اسے وہیں پہ روک دیتا ہے. یہ آپ جدید ٹیکنالوجی میزائل کی نہیں دیکھتے؟ میزائل شکن توپیں سرحدوں پر لگی ہوتی ہیں کہ اگر کہیں سے ملک پر کوئی میزائل داغے تو وہ خود کار سسٹم ہے کہ یہاں کا میزائل جا کے اسے فضا کے اندر فنش کر دیتا ہے اور علاقہ تباہی سے بچ جاتا ہے. صدقہ حدیث میں فرمایا. آپ کہیں گے یار صدقے کی گل کر دیں تو میزائل دی مثال کہیں دیتی ہے. اس لیے میں نے دی ہے کہ صدقہ بھی ایک مومن کا ہتھیار ہے. حدیث باغ میں ہے کہ بلا کراس نہیں کرتی تو صدقے دی حد بھی ساڈے دین وچ کی رکھی گئی ہے. کالا بکرا کالا مرغا نہیں. حدیث میں فرمایا پاویں ادھا چھوارا ہی دیو. تھوڑی آواز ہے جناب. اس سے مراد کیا ہے کہ جس کے پاس گنجائش نہیں اس نے آدھا چھوارا بھی دے دیا تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ادھی کھجور صدقے دیتی ہے تو وہ بلا نہیں آن دیندی تو جڑا آئی رب دے قلعے چ جائے اس کا عالم کیا ہوگا. لیکن آخری بات سلطان صاحب فرمایا تھا الف اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بہرا ہو. اس لا الہ الا اللہ کو
طوطے کی طرح رٹ کے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ مشائخ کے ہاں جو تنہائی میں بیٹھ کر اس کی ترکیب بتائی جاتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ چاروں سلسلوں کے اندر اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تصور کیا ہے کہ پہلے لا کی تلوار ہے، ہر شے مکا دیتی، اور داتا صاحب سرکار فرماتے ہیں کہ عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے سوا ہر ایک کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ یہ جو عشق ہے نا یہی تیری شمشیر ہے، اور یہ اللہ کے سوا یہی تکبیر تیرے لیے آگ ہے، یہ ہر شے کو جلا کے راکھ کر دے گی، لیکن اندر عشق سمایا ہو۔ دل سے اور دل سے یار اسی کدوں تک کاغذی کاروائیاں کریں گے، کدی تے حقیقت دے نیڑے آن دی کوشش کرنی چاہیے نا۔ عرشوں کا مالک فرماتا ہے جیڑا آنکھے نا ربنا اللہ، پڑھیں تو ذرا ربنا اللہ، اور یہ ہمارے مشائخ قادریہ میں باقاعدہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی سخت مشکل آ جائے تو پڑھا جائے اللہ ربی لا شریک لہ، تو مشکل سے نجات ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل جلالہ جیڑا کہے نا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، یہ آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، اسے پلے باندھ لیں، میرا رب، اجے بھی وہ آواز نہیں ہے تھوڑی، میرا رب تو فارغ ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگلی شرط ہے ثم استقاموا، زبان سے میرا رب اللہ کہہ کے پھر ادھر پکیاں ہو جائے، زبان سے کہہ کر گلے ہوتے سٹیکر لایا واللہ خیر الرازقین تے سویرے نیت کیتی ہے بھی وہ شے خراب ہوئی ہے گاہک نو اج او دینی ہے، تے ثم استقاموا تے کوئی نہ ہویا۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی سمجھ کے نہیں؟ فرمایا ثم استقاموا، پھر تے پکا ہو جائے، پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر وہ دے کل فرشتے آندے۔ میں قرآن پاک دی آیت دا سوکھا ترجمہ سنا رہا تانوں، جیڑا آکھے میرا رب اللہ ہے تے پھر اون دے تے پکا ہو جائے، پیرا بھی دوے، لا دی تلوار نہ ہر پورے خیال تے ہر چیز نو مکا دے، پکیاں ہو جائے، تے فرمایا پھر او دے کل فرشتے آندے، تے فرشتے آ کے کہندے ہن غم نہ کری تے خوف بھی نہ کری، اس کی مدد کو آ جائے۔ لہٰذا بھائی نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، زبان نعمت ہے، اس زبان کو خیر میں صرف کر لیا جائے، اور اللہ یہ دولت ہم سب کو عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔